بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج سورہ آل عمران کا چوتھا اور تیسرے پارے کا 12واں رکوع میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے اس رکوع کا مختصر گرامر اور مختصر ترجمہ اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر تم ہو، ان کا معنی اگر، تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ تحبون اصل میں تھا تحببون تکرمون کی طرح، فاتبعونی تو اتباع کرو میری، فاتبعونی اصل میں تھا اتبعو اکتسبو کی طرح، امر کا صیغہ ہے، الف کو سائلنٹ کر دیا، فاتبعونی میری۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو میری، یحببکم اللہ اللہ بھی محبت کرے گا تم سے، یحبب یکرم کی طرح، ویغفر لکم اور تمہاری مغفرت کرے گا، ذنوبکم تمہارے گناہوں، یعنی تمہارے لیے مغفرت کرے گا، ذنوبکم تمہارے گناہوں کی، ذنب کی جمع ذنوب، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فإن پس اگر تولوا تم پشت پھیرو گے، اعراض کرو گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب الکافرین محبت نہیں کرتے ایسے کافروں سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ آدم چن لیا ہے آدم کو، اصطفیٰ کا معنی چننا، اس کی ڈیٹیل میں کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اصطفیٰ اردو میں یہ کہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور آپ کو یہ کیسے اس کا ترجمہ یاد رہے گا۔ بہرحال منتخب کر لیا ہے اللہ نے آدم کو، ونوحًا اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، ذریتاً یہ ذریت ہے، اولادیں ہیں، بعضھا ان میں سے بعض، من بعض بعض سے ہیں، یعنی یہ سب ایک دوسرے کی نسل میں ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اذ قالت اس وقت کو یاد کرو جب کہا، امرأۃ عمران عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی نذرت بے شک میں نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی اس کی جو میرے بطن میں ہے، ما وہ چیز، فی بطنی بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، محررن اس کی نظر مانی ہے کہ وہ محرر ہوگا، محرر کہتے ہیں آزاد، حریت سے یہ لفظ نکلا ہے نا، حریت آزادی، محرر اس میں مفعول ہے، آزاد کیا گیا، یعنی وہ آزاد ہوگا کس چیز سے، یعنی دنیاوی کاموں سے آزاد ہوگا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا، یہ مطلب ہے۔ فتقبل پس تو قبول کر لے، منی میری طرف سے، یعنی میں جو یہ منت مان رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ آزاد ہوگا دنیا کے کام کاج سے، وہ تیرے یعنی تیری مسجد کی اور تیرے گھر جو بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے اس کی خدمت کے لیے وہ بچہ وقف ہوگا۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہے، السمیع بہت زیادہ سننے والا، العلیم اور جاننے والا۔ فلما پس جب، وضعتھا جنا اس کو، وضع یضع رکھنا، موضوع کہتے ہیں نا کسی کوئی رکھی ہوئی چیز، تو وضع حمل یہ لفظ سنا ہوگا، حمل کو وضع کرنا یعنی بچہ کا پیدا ہو جانا۔ فلما وضعتھا جب جنا اس یعنی عمران کی بیوی نے، ہاں اس بچے کو، قالت تو کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتھا میں نے جنا ہے اس بچے کو، انسا لڑکی، یعنی یہ تو لڑکی جن لی ہے میں نے، کیونکہ حضرت عمران کی زوجہ تھیں وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے تو جب یہ پیدا ہوگا تو یہ دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، جب پیدا ہوا تو وہ لڑکا کا بجائے لڑکی تھی، تو اس پر اشکال کر رہی ہیں کہ اللہ یہ تو میں نے لڑکی کو جنا ہے۔ واللہ اعلم بما وضعت یہ اللہ کا کلام ہے درمیان میں، اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا تھا کہ عمران کی بیوی نے کیا جنا ہے، یعنی وہ تو یہ سمجھ رہی ہیں لڑکی ہے اور یہ تو لڑکے جیسے کام نہیں کر سکتی، یا یہ لڑکے کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی، یا دین کی ویسی خدمت نہیں کر سکتی، تو درمیان میں اللہ اپنا کلام داخل کر رہے ہیں
ویسے تو یہ سب اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے حضرت عمران کی زوجہ کا کلام نقل کیا، اور درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہو کے فرما رہے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا تھا. یعنی اللہ کو پتہ تھا حضرت مریم کی صلاحیتوں کا، لڑکے سے زیادہ دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہوگی اور دین کے لیے معاون اور مددگار بنے گی. لیس الذکر، ویسا لڑکا کل انثیٰ، اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ لڑکی ہے. کیا مطلب؟ یہ بھی اللہ کا کلام ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر لڑکا مل جاتا تو وہ اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو بیٹی دی یہ اس لڑکے سے زیادہ افضل تھی. جیسے کہ بعد میں حضرت مریم کے حالات سے یہ بات سامنے آئی کہ حضرت مریم کے سے جو اللہ نے کام لیا اور بنی اسرائیل میں دین کی اشاعت کا ذریعہ بنی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے آگے. حضرت عیسیٰ کو ان سے جنم دیا گیا، بغیر باپ کے پیدا کیا گیا اور معجزہ بنایا گیا. تو وہ لڑکا اس طرح نہ ہوتا جس طرح کے کام حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ لینا چاہتے ہیں. پھر آگے دوبارہ حضرت عمران کی زوجہ کا کلام اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں. فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، عمران کی زوجہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. سما یسمی تسمیتاً، سبح یسبح کی طرح، اس کا معنی نام دینا، اور میں نے نام دیا ہے اس کو مریم. مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ ہے عابدہ، عبادت کرنے والی. تو چونکہ حضرت مریم کی والدہ اپنی اس بچی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر چکی تھیں اور عبادت کے لیے وقف کر چکی تھیں، تو اس لیے انہوں نے ان کا نام مریم رکھا، یعنی عابدہ، عبادت کرنے والی. وَإِنِّي، اور میں أُعِيذُهَا، پناہ میں دے رہی ہوں اس بچی کو، بکا، اے اللہ تیرے ذریعے، یعنی شیطان سے پناہ دے رہی ہوں اللہ کے ذریعے. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس بچی کی جو اولاد ہوگی اس کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. یعنی اے اللہ میں نے اس کا نام عابدہ رکھا ہے، اور میں اس بچی کو اور اس کی ہونے والی نسل کو جو بعد میں اس بچی سے اولاد پیدا ہوگی اس کو شیطان مردود سے میں پناہ میں دے رہی ہوں تیرے، یعنی تیری پناہ میں دے رہی ہوں تاکہ تو اس کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. فَتَقَبَّلَهَا، اللہ فرماتے ہیں پس قبول کر لیا، ہا، اس بچی کو، ربھا، اس بچی کے رب نے، یعنی اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا، بقبول حسن، عمدہ قبولیت کے ساتھ. یعنی اللہ نے خوب اچھی طرح سے اس بچی کو قبول کر لیا. کیا مطلب؟ اس بچی کو عبادت کے لیے اللہ نے قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا، اور اللہ نے اس کی پرورش کی. انبات، اس کا معنی ہے اگانا. نباتات کا لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا، پودوں کو کہا جاتا ہے جو اگتے ہیں. تو انبات باب افعال اکرام کی طرح، انبتا اگانا یعنی پرورش کرنا. انبتہا، اور اللہ نے اس بچی کی پرورش کی، بڑھایا اس کو، نباتاً حسنا، عمدہ طریقے سے بڑھانا، یعنی اللہ نے خوب اس کی اچھی پرورش کا انتظام کیا. وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس بچی کی. کفلت، یکفل تکفیلاً، کفالت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس بچی کی زکریا نے. کلما، جب بھی، دخل علیہا زکریا، اس بچی کے پاس آتے زکریا، المحراب، مسجد کے محراب میں، حجرے میں، وجدہ، تو پاتے، وجدان سے نکلا ہے، کئی دفعہ گزر چکا ہے. وجدہ عندہا، پاتے اس بچی کے پاس، رزقاً، ایک رزق، کھانا، کوئی یعنی پھل یا کوئی بھی کھانے کی چیز. قالا، تو زکریا کہتے اس بچی سے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ہذا، کہاں سے آ گیا یہ تیرے پاس. یعنی حضرت مریم کے پاس کچھ ایسے پھل ہوتے تھے جن کا موسم نہیں ہوتا تھا، تو وہ عجیب و غریب، یعنی یہ بات ہے کہ آپ موسم نہیں ہے اور اس زمانے میں کوئی انتظام بھی نہیں ہوتا تھا چیزوں کو اسٹور کرنے کا، تو اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا یہ پھل. قالت، تو حضرت مریم کہتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے، یعنی بغیر قیاس کے اور بغیر کسی لاجک کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو رزق پہنچا دیتے ہیں جس کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا. ہنالکا، فرمائے یہاں پر، یعنی اس موقع پر، دعا کی، زکریا نے، ربہ، اپنے رب سے. یعنی اس موقع پر جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کو بغیر موسم کے پھل مل رہا ہے تو اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی. قالا، اور کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، ہب لی، عطا کر تو میرے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ذریتاً، اولاد، طیبتاً، نیک اور صالح، اے اللہ تو مجھے بھی نیک اور صالح اولاد دے دے. انکا، بے شک تو، سمیع الدعائی، دعا کا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، پس ندا کی ان کو ملائکہ نے.
نادا ینادی منادا، مناداتن اس کا معنی ہوتا ہے ندا کرنا، ندا کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی کو پکارنا۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے زکریا کو پکارا، وہو قائم، اس حال میں کہ زکریا کھڑے ہوئے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، حجرے میں، یعنی مسجد جو بیت المقدس ہے اس کے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتوں نے ان کو پکارا، کیا پکارا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کا، یبشرو یسبح کی طرح، کہ یبشرو کا خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بی یحییٰ، یحییٰ کی، یعنی یہ نام بھی پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کر دیا گیا، مصدقاً، وہ یحییٰ جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی حضرت مریم سے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اللہ کے کلمہ کن کی طاقت سے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے قرآن میں۔ تو یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یحییٰ پیدا ہوں گے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، یعنی اس پیغمبر کی تصدیق کریں گے جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ سے چھوٹے تھے، بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یحییٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کریں گے۔ وسیداً، اور یہ قوم کے سردار ہوں گے، وحصوراً، اور اپنے آپ کو روکنے والے ہوں گے۔ حصر کہتے ہیں روکنا، آپ نے سنا ہوگا نا، کہتے ہیں حصار کھینچ لیا، یہ جو روحانی عامل ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ حصار کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گرد حصار، یہاں کوئی جن چڑیل بھوت نہیں آ سکتا۔ تو یہ حصار کی صرف یہ میں نے بتایا حصار کا لفظ سمجھانے کے لیے۔ تو حصر کہتے ہیں روک لینا، اور حصور رکنے والا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکنے والا۔ تو یحییٰ علیہ السلام کا یہ وصف تھا کہ وہ جو چیزیں اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، چاہے وہ حرام نہ بھی ہوں، تو ان ناپسندیدہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے۔ وَنَبِيًّا، اور وہ نبی ہوگا، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے۔ قال، زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہو جائے گا میرے ہاں لڑکا۔ غلام لڑکے کو کہتے ہیں عربی میں، یاد رکھیں، غلام جو اردو میں جس کو غلام کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں غلام کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کا نوکر ہو، تو عربی میں اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں جو غلام کا لفظ ہے وہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قال ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہو جائے گا میرے لڑکا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا۔ بلاغا کا معنی بلوغ یعنی پہنچنا، نی کا معنی مجھے، الکبر عمر کی زیادتی۔ یاد رکھیے ایک لفظ ہے کبر، یعنی با کے سکون کے ساتھ، اور ایک ہے کبر۔ تو کبر کہتے ہیں دل میں بڑائی کو، جیسے قرآن میں آتا ہے ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں نہیں ہے مگر تکبر، یعنی دلوں میں بڑائی ہے۔ اور کبر یعنی با پہ جب زبر ہوگا تو اس کا مطلب ہے تو عمر میں بڑا ہونا، جیسے قرآن میں آتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، والدین میں سے کوئی بھی ایک عمر کی زیادتی کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف مت کرو۔ تو یہاں بھی کبر کا لفظ ہے کہ وقت بلغنی الکبر، مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے، وامرأتی عاقر، امرأتی یعنی میری جو بیوی ہے، عاقر وہ بھی بانجھ ہے، تو کیسے اولاد ہو جائے گی؟ قال، تو اللہ نے کہا کذالک اللہ، کذالک اسی طرح ہوگا جیسے میں نے کہا ہے، اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ قال، زکریا علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی رکھ دے، ایسی نشانی جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری بیوی کو حمل ہو گیا ہے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، آیتک، تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، پورے 3 دن، الا رمزا، مگر اشاروں سے، یعنی تیری زبان بند ہو جائے گی، تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ وذکر ربک، ہاں تو یاد کر اپنے رب کو، کثیراً کثرت کے ساتھ، وسبح، اور تسبیح بیان کرتا رہے، یعنی تسبیح بیان کرتا رہ، بالعشی، شام کے وقت بھی، والابکار، اور صبح کے وقت بھی، ابکار صبح کو کہتے ہیں۔ یہ تو سے چوتھے رکوع کی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی یعنی گرامر اور مختصر ترجمہ بیان کیا، میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ چونکہ سورہ آل عمران میں جو مکالمہ چل رہا ہے وہ عیسائیوں سے چل رہا ہے، اور یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم ایک سچے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم پر اور موسیٰ کلیم اللہ پر، تو ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ ہم اگر کسی اور مذہب کو فالو نہیں کرتے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا، قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو،
فاتبعونی تو میری اتباع کرو. یعنی میرے دنیا میں آنے کے بعد اب پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں, اور جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو پچھلے انبیاء پر ایمان تو لانا ضروری ہے, مگر تعلیمات اس نبی کی فالو کی جائیں گی جو بعد میں آیا ہے. جیسے عیسائی یہ کہا کرتے تھے یہودیوں کو کہ تم عیسیٰ ابن مریم کی شریعت کو فالو کرو, تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ببانگ دہل یہ اعلان کر دیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو تم سے اب تک ہو چکے ہیں, تو توبہ کر لو. واللہ غفور الرحیم, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. قل, اسی مضمون کو دوبارہ دوسرے انداز سے دہرایا جا رہا ہے, اے نبی آپ کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول, اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی, کیونکہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے. سفیر کی بات کو ٹھکرانا در حقیقت اس شخص کی بات کو ٹھکرانا ہے جس نے اس کو سفیر بنا کے بھیجا ہے. آپ کسی بھی ملک کا جب کوئی سفیر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کی بات کو مسترد کر دیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سفیر کو تو ٹھکرایا ہے مگر جس ملک کا یہ سفیر ہے میں اس کی بات کو مان رہا ہوں, تو دنیا ہنسے گی اس دعوے پر. سفیر اصل میں اپنا پیغام نہیں لاتا, وہ جس ملک کا نمائندہ ہوتا ہے اس کا پیغام لے کر آتا ہے. اسی طرح رسول جو ہے, رسول کا مطلب ہی سفیر ہے, پیغامبر ہے, یعنی پیغام لانے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, کیونکہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم یہ کام مت نہیں کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ پھر ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا جو رسول کا انکار کرنے والے ہیں. اب یہاں ایک اشکال, جو لبرل لوگ ہیں یا بالکل ہی سیکولر قسم کے لوگ ہیں جو انبیاء کے سلسلوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کے ذہن میں ایک اشکال ہوگا کہ یہ تو شخصیت پرستی ہے کہ ہمیں اس کائنات کو چلانے والے کو خوش کرنے کے لیے ایک خاص شخص کو فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو گویا یہ تو شخصیت پرستی ہے, ہم کسی ایک شخصیت کو اتنا بڑا کیوں بنائیں کہ گاڈ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اس شخصیت ہی کو فالو کرنا پڑے. تو اس اشکال کا جواب اگلی آیات میں دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہیں عقل سے بہت بعید لگتا ہے کہ ایک شخص کو فالو کیوں کروایا جا رہا ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عادت رہی ہے, یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر کسی کو اپنا سفیر بناتے ہیں اور پھر سارے انسانوں کو اس کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. کوئی عجیب سی بات ہوتی, نئی بات ہوتی جو کبھی پہلے دنیا میں ہوئی نہ ہو, تو پھر تو اشکالات ہونا بجا تھا. جو چیز ایک ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اور ہمیشہ سے اہل حق کی علامت سمجھی جاتی رہی ہے, اس پر یہ کہنا کہ یہ ہم کیسے یعنی کسی خاص شخص کو فالو کریں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. اللہ تعالیٰ لاکھوں میں کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں اور پھر اس ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر باقی قوموں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو فالو کرو. اس کی اللہ نے مثال دی, فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم, بے شک اللہ نے سب سے پہلے سلیکشن کی ہے آدم کی, ان کو مرجع خلائق بنایا اور ان کو پیغمبر بنا کے ان کی اولادوں کو حکم دیا کہ آدم کو فالو کریں. پھر ان کے بعد کیا ہوا, ونوحًا, اللہ نے نوح کو منتخب کیا, وآل ابراہیم, آل ابراہیم کو, جس میں خود ابراہیم بھی داخل ہیں. یاد رکھیے جب یہ آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آل کی جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ بھی آل میں داخل ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے آل فرعون, تو اس میں فرعون خود داخل ہے, تو آل ابراہیم میں حضرت ابراہیم بھی خود داخل ہیں. فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو منتخب کیا, جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل سے مراد ان کے جو بیٹے تھے اسحاق اور یعقوب جو ان کے پوتے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام, تو ہم نے ان کو بھی سلیکٹ کیا. وہ آل عمران, اور عمران کی آل کو بھی سلیکٹ کیا, ہم نے منتخب کیا, علی العالمین, تمام جہان والوں پر. یعنی ان کو ہم نے فضیلت دی ہے اور لوگوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ ان کو فالو کریں. تو آج اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیکٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو فالو کریں, تو یہ شخصیت پرستی نہیں ہے اور اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, کوئی اجنبیت کی بات نہیں ہے. آل عمران میں کون سے عمران ہیں؟ عمران جو مشہور شخصیتوں میں سے دو گزرے ہیں, ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت مریم کے والد. تو بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کے سیاق و سباق سے کہ یہاں حضرت مریم کے والد مراد ہیں, کیونکہ آگے پھر انہی کا یعنی آگے لفظ عمران سے جو ہے نا حضرت مریم ہی کے والد ہیں, جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ عمران کی بیوی نے کہا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھلی آیت میں عمران کا تذکرہ ہے وہ بھی حضرت مریم ہی کے والد ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آل عمران کو تمام جہان والوں پر منتخب کیا. یہ جو حضرت مریم کے والد تھے جن کو یہاں عمران کہا گیا, یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ تو راجح قول یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے.
ان اللہ اصطفیٰ آدم، فرمایا اللہ نے آدم کو منتخب کیا، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر، ذریتاً یہ اولاد تھے، بعضھا ان میں سے بعض کے، یعنی یہ بھی تو ایک دوسرے کی نسل میں پیدا ہوئے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، یعنی انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر معاملہ آسان کرنے کے لیے ایک سہولت یہ رکھی ہے کہ انبیاء کو ایک دوسرے کی نسلوں میں پیدا کیا ہے، تاکہ یہ بھی ایک یعنی دلیل رہے نبوت کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے ایسے پیغمبر گزر چکے ہیں جن کو اہل کتاب پیغمبر مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی کی نسل میں ہونا یہ بھی ایک ایسا مثبت پہلو ہے جو اس بات کی ترجیح کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق نبی ہیں۔ یاد رکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی اس نسل میں پیدا ہو کے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر اس میں دوسری علامتیں ایسی پائی جا رہی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کو نبی نہیں کہا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک ترجیح، یعنی ایک جانب ترجیح ہے، یعنی جو نبوت کے اشاروں میں سے ایک بہت بڑا واضح اشارہ ہے، اور نبوت کے قرائن میں سے ایک بہت بڑا قرینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں اور ان کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کیسے اپنے اولیاء اللہ کو نوازتے ہیں، تو اس کی مثال قرآن میں دی جا رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بندی حضرت عمران کی زوجہ کو اللہ نے نوازا ان کے اچھے اعمال کی بنیاد پر، اور ان کی نسل میں پیغمبر کو عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا، اور زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا یحییٰ کی شکل میں، اور ان کو پھر سردار بنا دیا قوم کا۔ تو یہ بالکل جیسے یہ ممکن ہے تو اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عربوں میں امیوں میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کر لیں۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں منت مان رہی ہوں کہ وہ میری طرف سے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا، فتقبل منی، تو میری اس منت کو قبول کر لے۔ یہ منت یا اس قسم کی نظر پچھلی امتوں میں جائز تھی کہ کوئی عورت یہ منت مان لے کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ عبادت کے لیے وقف ہے یا دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ ہماری شریعت میں اس قسم کی منت منعقد نہیں ہوگی۔ ہماری شریعت میں جو منت ہوگی وہ صرف اپنے بارے میں ہو سکتی ہے، اپنی اولاد کے بارے میں نہیں ہوگی، پہلی بات تو یہ، اور اپنے بارے میں بھی صرف عبادت کی ہوگی۔ جیسے میں یہ نظر مانوں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا، تو اس کی تو ہوگی، عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کی نظر منعقد نہیں ہوگی۔ جیسے میں اگر یہ منت مان لوں کہ میرے اولاد ہوئی تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا، تو اچھی بات ہے حافظ قرآن بنائیں، مگر یہ منت آپ پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ منت مان لیں کہ میری اگر اولاد ہوئی تو میں اس کو مدرسے میں ڈالوں گا دین کی خدمت کے لیے، تو اچھی بات ہے آپ اس کو مدرسے میں ڈالیں، کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ آپ نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، مگر یہ واجب نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ تو منت کے ہماری شریعت میں کیا احکام ہیں اس کی میں مختصر ڈیٹیل میں نے بتائی ہے، زیادہ تفصیل میں آپ جانا چاہیں تو پھر علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس تفسیر کے لیے وقت تھوڑا ہوتا ہے تو لہذا میں منت کے احکام زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا اس وقت، بس یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی امتوں میں اس قسم کی منت ماننا جائز تھا، ہماری امت میں ایسی منت منسوخ ہو چکی ہے، اس طرح کی منت منعقد نہیں ہوگی، پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اللہ میرے جو بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ظاہر ہے ان کا خیال یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو لڑکا بیت المقدس میں عبادت بھی کرے گا اور خدمت بھی کرے گا، فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ فلما وضعتھا، اس بچے کو جنا ہے، قالت، تو کہنے لگی تعجب سے، ربی انی وضعتھا انثی، اللہ میں نے تو اس کو لڑکی کو جن لیا، میرے تو سارے خوابوں پہ گویا پانی پھر گیا، میرے تو سارے جو جذبات تھے تیرے دین کی خدمت کے وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو لڑکی ظاہر ہے اس طرح خدمت نہیں کر سکتی جیسے کہ لڑکا خدمت کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام درمیان میں داخل کیا، حضرت عمران کی زوجہ نے کیا جنا ہے اللہ خوب جانتا تھا۔ عمران کی بیوی تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، جبکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ
لڑکا ایسا نہیں ہو سکتا تھا. جیسے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اگر لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ایسا نہیں ہوتا. یہ لڑکی اس لڑکے سے زیادہ افضل ہے جس لڑکے کا تصور حضرت مریم کی والدہ نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہوا تھا, اس لیے کہ اس لڑکی سے اللہ وہ کام لینے والا ہے کہ اس کے بطن سے ایک ایسا بیٹا جننے والا ہے جو عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, جو بنی اسرائیل کے بڑے مقدس پیغمبر ہوں گے, اور قرب قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کے لیے نازل ہوں گے اور امت کی قیادت کریں گے, اور ایسے ایسے معجزات ان کو میں دوں گا کہ جو مردوں کو زندہ کریں گے اور کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کو شفا مل جائے گی. تو ایک بہت جلیل قدر پیغمبر اس مریم کے بطن سے میں پیدا کرنے والا ہوں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مریم کی والدہ کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوا ہے, کیا اس نے جنا ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ مریم کی ماں نے کیا جنا تھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, اور لڑکا اس عورت کی لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا تھا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم, اس کے بعد حضرت مریم کی والدہ کہنے لگیں بہرحال اب جو ہوا سو ہوا, اے اللہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں چونکہ بہرحال میں نیت کر چکی ہوں, منت مان چکی ہوں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور وہاں عبادت کے لیے, تو میں نے اس کا نام ہی عبادت گزار رکھ دیا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ, اور اے اللہ میں شیطان مردود سے اس کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں کہ اے اللہ تو اس کو شیطان کے شر سے اور برائیوں سے محفوظ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مریم کی ماں کے ان جذبات کو قبول کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, فتقبلها ربها, اللہ نے قبول کر لیا مریم کو بقبول حسن, بہت عمدہ طریقے سے. کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر کسی اچھے کام کا ارادہ کریں تو اللہ کی طرف سے بھی قبولیت شرط ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نیک بنے, اور تو اتنا کافی نہیں ہے, جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو وہ نیک نہیں بن سکتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مریم کی ماں کے جو جذبات تھے, اس کی جو دعائیں تھیں, تو وہ دعائیں رنگ لائیں اور اللہ نے اس بچی کو عمدہ طریقے سے قبول کر لیا. کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور اللہ نے ان کی بہت عمدہ طریقے سے پرورش کی. کیا مطلب؟ اللہ نے پرورش کا انتظام کر دیا, اور جسمانی لحاظ سے بھی بہت اچھی پرورش ہوئی اور روحانی لحاظ سے بھی بہت اچھی پرورش ہوئی. وَكَفَّلَهَا زکریا, اور زکریا نے ان کی کفالت کی. کیسے کفالت کی؟ اس کا قرآن میں دوسرے مقام پہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں جب اس بچی کو لے کر بیت المقدس گئی ہیں کہ میں اس کو بیت المقدس میں دے دیتی ہوں اور یہ وہیں عبادت کرے گی اور جو ہے ہر وقت اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت میں لگی رہے گی, تو اس ظاہر ہے چھوٹی بچی کی کفالت کے لیے کوئی ہونا چاہیے. تو حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں امامت کیا کرتے تھے, وہاں امام تھے, نمازیں پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو, ان کا زیادہ تر وقت بیت المقدس ہی میں گزرا کرتا تھا. تو زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے, یہ چاہتے تھے کہ یہ بچی میری کسٹڈی میں آ جائے, کیونکہ زکریا علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی کوئی, تو وہ اس لیے بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے کہ مجھے اولاد مل جائے, اور اس لیے بھی کہ میں اس بچی کی اچھی طرح سے پرورش کروں, اور اس لیے بھی کہ اس زمانے میں فیملی پلاننگ والوں کا جو یہ زہر ہے کہ بچے دو ہی اچھے اور بچے کم ہی اچھے, اس زہر سے لوگ ڈسے ہوئے نہیں تھے. لہذا لوگ اولاد کی کثرت کو باعث سعادت سمجھتے تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بچوں کی کفالت کریں تاکہ یہ بچے دینی اور دنیاوی لحاظ سے کل ہمارے کام آئیں. تو اس لیے بھی اب وہاں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. جھگڑا یہ کہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ بچی میری کسٹڈی میں ہو, کیونکہ میں نے بتایا نا اولاد کی خواہش اس دور میں یہ لوگوں کی فطرت تھی. سب یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اولاد ہو. جن کے اولاد تھی وہ بھی چاہتے تھے, جن کے اولاد نہیں تھی وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ بچی ہماری کسٹڈی میں آ جائے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی کو لوگ اڈاپٹ کرنے میں اتنی دلچسپی ظاہر کر رہے تھے تو لڑکے کو تو اور زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے. اور آج ہمارے زمانے میں اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, دوسرے کے بچے کو پالنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ یہ سب اس فیملی پلاننگ والوں کے جو زہریلے نظریات ہیں جن کو میڈیا کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کی تباہ کاریاں ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ اولاد پہ خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اولاد اگر زیادہ ہوگی تو یہ ہماری جائیدادیں کھا جائے گی اور ہماری تنخواہیں کھا جائے گی. تو یہ اس کے اثرات ہیں کہ آج کسی طلاق یافتہ یا بیوہ خاتون کے بچوں کو پالنا تو بہت دور کی بات, اپنے بچے پیدا کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں. خود سوچیں کہ جو اپنی نسل بڑھانے کے لیے تیار نہ ہو وہ کسی دوسرے کے بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے کے اس کی کفالت کے لیے کہاں سے تیار ہوگا. تو قرآن مجید میں ہے دوسرے مقام پر سورہ مریم میں اور دیگر آیات میں کہ باقاعدہ جھگڑا شروع ہو گیا. ہر خاندان کی خواہش یہ تھی کہ مریم کو ہم پالیں, اور جو بھی بیت المقدس کے گرد و نواح میں رہا کرتے تھے. تو پھر قرآن اندازی شروع ہوئی اور قرآن میں نام حضرت زکریا علیہ السلام کا آیا. یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن تھی, اور اس کا ایک یہ بھی تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ حضرت مریم کی خالہ بھی تھیں,
اور ماں کے بعد خالہ کا درجہ ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے نبی کے پاس، عرض کیا میری ماں زندہ نہیں ہے تو میں کیسے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ خالہ زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ ماں کے بعد خالہ جو ہے وہ ماں کے قائم مقام ہے۔ انہی احادیث سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے اور بچے کو پالنے کے لیے ماں اگر نہ ہو، مر چکی ہو یا کہیں غیروں میں شادی کر چکی ہو، تو پھر خالہ جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، ماں کے بعد اس کا نمبر ہے کہ وہ بچے کو پالے۔ تو آپ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ جو تھیں وہ حضرت مریم کی خالہ بھی تھیں، تو اس لیے حضرت زکریا اس لحاظ سے بھی زیادہ حقدار تھے اور قرآن اندازی میں بھی انہی کا نام آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا نے اس بچے کی کفالت کی، اور ان کو روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ ان کے لیے خاص کر دیا کہ وہ اس میں عبادت کیا کریں اللہ تعالیٰ کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا حجرے میں داخل ہوتے تو حیران ہوتے، وجد عندہا رزقا، حضرت مریم کے پاس عجیب و غریب پھل دیکھتے جو اس موسم میں نہیں تھے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہتے ہیں مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئیں یہ چیزیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگیں یہ سب اللہ کی طرف سے۔ اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے انبیاء کے ساتھ معجزے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ولی اللہ کے ساتھ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، معاشرے میں ہمیشہ مثبت ایکٹیویٹیز میں ان کے اوقات زیادہ سرو ہوتے ہیں، منفی چیزوں سے بچتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کے ساتھ اللہ کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو خرق عادت کہلاتے ہیں، یعنی ایسے معاملات جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی۔ یہ معاملات اس کی علامت ہوتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان سے خوش ہے۔ تو یہی حضرت مریم کے ساتھ بھی ہوا کہ بغیر موسم کے ان کو پھل ملنا شروع ہو گئے۔ اس کو حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے پیغمبر صرف مردوں کو بنایا ہے، تو ظاہر ہے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں تو ولی اللہ تھیں، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا یہ کرامت تھا۔ معجزے اور کرامت میں یاد رکھیے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ معجزے میں نبی کے ارادے کا اور کرامت میں ولی کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے، اور اسباب سے ہٹ کے کام کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی کا اور ولی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے اور ان کی زبان استعمال ہوتی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ولی اپنی طاقت اور قدرت سے کرامت کا ظہور کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی طاقت نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے نہ کسی ولی کے پاس ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بنا کرتی تھی، لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام سانپ نہیں بناتے تھے، موسیٰ علیہ السلام صرف لاٹھی کو پھینکتے تھے، سانپ اس کو بنانے والی ذات وہ اللہ کی ذات تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو یہ یاد رکھیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلی کا اشارہ کیا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیے، یعنی اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ تو معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس کا صدور حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پیغمبر یا ولی کا کی جو ہے نا ہاتھ یا ان کی زبان استعمال ہوتی ہے، وہ زبان سے کہتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کے کرامت سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی کے اعمال درست نہیں ہیں اور پھر اس کے سے کرامات ظاہر ہو رہی ہیں تو وہ کرامات نہیں ہیں، بلکہ وہ یا تو مسمرزم ہے یا شیطان کا دھوکہ ہے یا وہ کوئی شیطانی جنات کا تصرف ہے جسے ہم کرامت سمجھ رہے ہیں۔ تو پہلے اسلام میں اعمال ہیں، بعد میں یہ چیزیں ہیں۔ آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ یہ کرامت دکھا رہے ہیں، یہ کرامت دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پردے کا وہ اہتمام کرواتے ہیں خواتین سے، اور بے پردہ خواتین ان کی جو ہے نا وہ ان کے سامنے ہجوم لگا ہوتا ہے اور شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہوتے اور عجیب عجیب شعبے دکھا رہے ہوتے ہیں، تو یا تو وہ جادوگر ہے یا اس کے ساتھ کوئی جنات ہیں جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ عمل کبھی بھی کرامت نہیں ہے۔ تو کرامت ہمیشہ اہل اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، جو شریعت کو مکمل فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ یہ کہاں سے؟ انہوں نے فرمایا مریم علیہ السلام نے، یہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لیے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ کس موقع پر؟ حضرت زکریا نے دیکھا کہ جو اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا۔ تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں ہے تو میں بھی اپنے لیے اولاد مانگ لوں۔ کہنے لگے ربی حبلی، اے میرے رب ہبہ کر دے مجھے اپنی طرف سے ذریۃ طیبہ، نیک صالح اولاد۔ کیوں ہبہ کر دے؟ اور اس کا سورہ مریم میں ذکر ہے، انی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ میری آگے نسل نہیں ہے،
بنی اسرائیل کے انبیاء میں آگے نسلیں چلا کرتی تھی, انہی میں انبیاء پیدا ہوتے تھے, تو میری تو اولاد ہی نہیں ہے, تو میرا تو آگے نبوت کا سلسلہ سارا ختم ہو رہا ہے, اور میرے باپ دادا کی اولادوں میں جو رہبر اور مذہبی اور روحانی پیشوا پیدا ہوا کرتے تھے, اللہ وہ تو سارا سلسلہ ختم ہو رہا ہے, اس لیے مجھے اولاد چاہیے. تو انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب, حضرت زکریا اپنے مخصوص حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آپ کو زور سے پکارا اور کہنے لگے ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا تجھے مبارک ہو, اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری سنا رہا ہے, یعنی وہ بیٹا بھی ہوگا اور اللہ نے اس کا نام بھی پہلے سے یحییٰ رکھ دیا ہے. مصدقا بکلمۃ من اللہ, جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرے گا, اور ایک یہ کہ عیسیٰ ابن مریم جو ابھی بعد میں پیدا ہونے والے ہیں ان کی تصدیق کرے گا, یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, کیونکہ یحییٰ علیہ السلام قوم کے سردار بننے والے تھے. تو سردار کی طرف سے جب کسی کی تصدیق ہو جائے تو پھر اس لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ بھی ان کی خاصیت ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کو سچا قرار دیں گے. وسیدن, اور یہ قوم کے سردار ہوں گے. وحصوراً, اور انتہائی پاک دامن ہوں گے. حصور کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عورتوں سے اجتناب کرنے والے, یعنی نکاح سے دور بھاگنے والے. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے زندگی بھر نکاح نہیں کیا کیونکہ ان کے دل میں عورت کی طرف رغبت ہی نہیں تھی. تو یاد رکھیے یہ تفسیر مرجوح ہے, عقل کے لحاظ سے بھی اور شریعت کے لحاظ سے بھی. عقل کے لحاظ سے اس لیے کہ مرد کے دل میں عورت کی سرے سے رغبت ہی نہ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عیب ہے, لہذا یہ تفسیر محققین کے نزدیک یہ تفسیر غلط ہے. یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کوالٹی دی تھی کہ ان کی رغبت حلال کی طرف تھی, حرام کی طرف ایک طبعی رغبت بھی نہیں تھی, جو ایک انسان کی نیچر ہے کہ وہ عورت کی طرف بہرحال رغبت ہوتی ہے. تو ان کو گناہ سے اس قدر شدید نفرت تھی کہ جو ایسی عورت جو ان کے لیے نامحرم ہے اور اس پہ اگر بلا اختیار بھی نظر پڑ جائے تو لاشعوری طور پر جو انسان کو ایک رغبت ہوتی ہے, طبعی طور پر میلان ہوتا ہے, وہ بھی یحییٰ علیہ السلام میں بالکل وہ بھی نہیں تھا. یعنی ایسے پاک دامن اور ایسے عفیف تھے. فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو نماز کی حالت میں یہ خوشخبری سنائی. قال ربی, زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی غلام, اے اللہ میرے کیسے اولاد پیدا ہوگی. یعنی ٹھیک ہے تیرے اس وعدے پر میں ایمان لے آیا کہ میرے اولاد ہوگی, لیکن میں اس پر حیران ہوں کہ میں بڑھاپے میں, یعنی کیا مطلب, کیا تو مجھے جوان کرے گا, مجھے ماضی کی طرف لے جائے گا, تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. وقت بلغنی الکبر, میں بھی بوڑھا ہو گیا, وامراتی عاقر, میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی. قال, اللہ نے فرمایا کذالک, اسی طرح ہوگا جیسے اللہ نے کہا ہے. یعنی سب ایسا ہی رہے گا, تو بھی بوڑھا رہے گا, تیری بیوی میں جو ہے وہ بھی بانجھ ہی رہے گی, یعنی اس کا کوئی ایسا علاج نہیں ہوگا, اور اس حالت میں ہی تیری بیوی کو میں حمل کر دوں گا اور اس کے بدن سے میں بچہ پیدا کر دوں گا. یفعل ما یشاء, اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اب زکریا علیہ السلام اتنے خوش ہو گئے اس بشارت کے بعد کہ جب انسان کی خوشی ہوتی ہے تو فطری جذبہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی پتہ چلے کہ یہ کب ہو رہا ہے. تو اللہ کی نعمت تھی, اس لیے زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے لگے, اے اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے, کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ جو پریگننسی کو چیک کرنے کے سائنٹیفک طریقے ہیں وہ ایجاد نہیں ہوئے تھے. تو اب زکریا علیہ السلام کو فکر لگ گئی کہ اللہ بس جیسے ہی میری بیوی کو حمل ٹھہرے مجھے فوراً پتہ چل جائے, کوئی نشانی بتا دے مجھے تاکہ میں خوش ہو جاؤں. اللہ سے دعا مانگنے لگے. قال, اللہ نے فرمایا ہاں آیتک اللہ تکلم الناس, اے زکریا اس کی علامت یہ ہے کہ تیری بیوی کو جب حمل ہوگا تو ہم تیری زبان بند کر دیں گے, تو لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا 3 دن تک, الا رمزا, صرف اشاروں سے تو بات کر سکتا ہے. تو جب تیری زبان بند ہو جائے اور تو لوگوں سے کلام کے قابل نہ رہے تو سمجھ جا کہ اللہ نے تیرے لیے خوشخبری کا سامان پیدا کر دیا ہے. وذکر ربک, لیکن تو نے اپنے رب کا تذکرہ کرنا ہے کثیراً, کثرت کے ساتھ. یعنی تو لوگوں سے کلام تو نہیں کر سکے گا لیکن تو اپنے رب کی پاکی بہرحال کثرت سے بیان کر سکے گا, اور تو بیان کر اس کو. وسبح, اور اپنے رب کی پاکی بیان کر, تسبیح بیان کر, بالعشی والابکار, شام کو بھی اور صبح کو بھی. یعنی صبح و شام یہ کام کر, کثرت سے تجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے. پہلا سبق تو ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. یہ خطاب قرآن کا ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کہ جس کے دل میں بھی گاڈ کا تصور ہے, جو بھی یہ مانتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اور وہ اس کو خوش کرنا چاہتا ہے, تو اللہ نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوگا. وسیلے کا کیا مطلب کہ ان کی اتباع کرنی پڑے گی, ان کی فرما برداری کرنی پڑے گی, کیونکہ لا اور قانون, اللہ کا قانون کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے کس چیز سے ناراض ہوتا ہے,
یہ لا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے ہیں، اور یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سفیر نہیں مانتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا پھر وہ اور دوسری کون سی شخصیت ہے جو اللہ کا قانون لے کے ہمارے سامنے حاضر ہوئی ہے؟ جب کوئی دوسری شخصیت ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی متعین ہو جاتی ہے، انہی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور ہمیں یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے، اور یہ کوئی عقل سے بعید نہیں ہے۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم کو منتخب کیا، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم، آل عمران، اور یہ سارے سلسلے چلتے آ رہے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیغمبر ہوتا ہے جس کی اتباع کا لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے، اور ان میں اکثر کیا ہے ایک دوسرے کی نسل میں ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی پیغمبروں کی نسل میں پیدا ہوئے۔ پھر آل عمران کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان چاروں مبارک شخصیتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عمران علیہ السلام کی زوجہ نے یہ منت مانی تھی، اور جس کا میں نے تفسیر میں ذکر کیا۔ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نیک لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، اور جو بہت زیادہ نیک لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قوم کے معمار بنیں، اللہ کے فرمانبردار بنیں، اور اپنے آپ کو دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیں۔ جیسے کہ حضرت عمران کی زوجہ کا یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ قرآن میں اچھے لفظوں میں ایسی ہی چیز کا تذکرہ کریں گے جو اللہ کو بہت پسند آئی ہو۔ تو آج مسلمان خواتین کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے سب بچوں کو بے شک عالم دین نہ بنائیں، لیکن آپ کو اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو کسی ایک بچے کو تو آپ دین کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ اس زمانے میں بیت المقدس کی اور دین کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا یہ انداز تھا۔ آج کیا انداز ہے کہ ہماری مائیں اور ہماری جو خواتین، جو ہماری بہنیں ہیں جن کے اولاد ہونے والی ہے، وہ یہ نیت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے منت منعقد نہیں ہوتی لیکن یہ اللہ سے وعدہ تو کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ سے بھی، اللہ سے بھی، اور ارادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ارادہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ آپ یہ ارادہ کر سکتی ہیں کہ اللہ میرے جتنی اولاد ہوئی ان میں ایک بچے کو بہرحال عالم دین بناؤں گی، حافظ قرآن بناؤں گی، تاکہ وہ دین کی خدمت کرے، اور وہ اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم نہیں دینی، تعلیم دنیا کی بھی دینی ہے، دین کی بھی دینی ہے، لیکن کام اس سے دین کی خدمت کا لینا ہے۔ اس لیے کہ دین اور دنیا دونوں تعلیمات جب آپ کے پاس ہوں گی تو آپ بہت کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اس جذبے سے آپ نے ان کو دنیا کی تعلیم بھی دینی ہے، اور دین کی تعلیم تو بہرحال آپ نے ان کو دینی ہے۔ تو آپ سب بچوں کو اگر اس طرح سے عالم دین نہیں بنا سکتے تو آپ اپنے کسی ایک بچے کو بہرحال اس کے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بچہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ ذہین ہو۔ ہوتا کیا ہے جو بچہ سب سے زیادہ نالائق اور اس میں کوئی یعنی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کے مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ظلم نہ کریں، آپ قوم کو اچھے لوگ دیں دینی رہبری کے لیے اور روحانی پیشوا بننے کے لیے۔ دوسری ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حضرت عمران کی زوجہ نے جب جنا تو ان کا خیال یہ تھا میں نے اتنی اچھی منت مانی، اب تو مجھے بیٹا ملے گا، ملی کیا بیٹی، تو ان کے جذبات مجروح ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بیٹی ملی مگر یہ بیٹی بیٹے سے افضل تھی۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی اچھے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم نے اس اچھے کام کو فوکس کرنا ہے، اس ہدف تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی، وہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر وضع کریں گے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوں ویسا ویسا ہوتا چلا جائے۔ مثال کے طور پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، اور اس کا آپ نے ایک طریقہ متعین کیا کہ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ کماؤں گا اور پھر غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، لیکن اب جب پیسہ کمانا شروع کیا تو آپ کی قسمت میں پیسہ تھا ہی نہیں، آپ کما ہی نہیں پا رہے، تو آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے کیا کیا پلاننگ کی ہوئی تھی اور ہو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو ایسے موقع پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا جو جذبہ تھا وہ اور آپ کا جو ویژن تھا آپ اسی پہ چل رہے ہیں۔ اسٹریٹجک جو ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دولت نہیں آ رہی تو آپ کسی اور طریقے سے انسانیت کی خدمت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہماری نیت اگر اچھی ہو تو اگر ظاہری اسباب اس کے خلاف بھی جا رہے ہوں، ہمارے ویژن کے خلاف جا رہے ہوں، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انہی ناکامی کے اسباب میں اللہ کامیابی کی راہیں انشاءاللہ کھول دے گا۔ جیسے کہ اللہ نے حضرت مریم کی والدہ کو بیٹی دے کر، بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بیٹی وہ خدمت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ یہ بیٹی بیٹے سے زیادہ اچھی ثابت ہوگی۔ ایک اور سبق ہمیں یہ ملا کہ حضرت مریم کو جو بے موسم پھل مل رہے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے، تو غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز کو جو کیلکولیشن سے ناپتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کیلکولیشن کی اپنی ایک اہمیت ہے، کیلکولیٹر کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن بہت سی چیزیں غیب کے پردوں میں ہیں،
اللہ غیب سے اپنے بندوں کے لیے انتظام کرتا ہے. لہذا اسباب کی دنیا میں اگر آپ کو ناکامی نظر آ رہی ہے تو مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ غیب سے آپ کے لیے رزق کا سامان پیدا کر سکتا ہے. اور یہ بھی سبق ملتا ہے ہنالک دعا زکریا میں کہ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت مریم کو بے موسم پھل مل رہا ہے, اس موقع پر دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد دے. کیا پتہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی کسی خاص وقت میں کسی پر کوئی خاص رحمت ہو رہی ہے تو اس رحمت کو کے موقع پر جب اللہ سے دعا مانگیں گے تو اس دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہے تو وہ برس رہی ہے, تو ہم اسی رحمت کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ جو تیری رحمت اپنے بندوں پر کہ تو ان کو سیراب کر رہا ہے, تو میرا بھی یہ کام جو ابھی تک پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے, میرا جو کام ابھی تک اللہ وہ کام پورا نہیں ہو رہا, تو تم میرا بھی یہ کام کر دے. تو جب بھی کوئی رحمت کی چیز ہم دیکھیں کہ اللہ کی کسی پر خاص رحمت ہو رہی ہے, کسی بے روزگار کو جاب مل گئی, آپ کو اطلاع ملی, تو اس موقع پر اپنے لیے بھی دعا مانگ لیں. جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے مانگی دعا کہ میں بوڑھا ہوں, کوئی ظاہری اسباب تو نہیں ہے اولاد ہونے کی, لیکن اے اللہ تو حضرت مریم کو پھل دے رہا ہے اور حضرت مریم نے بتایا کہ اللہ دے رہا ہے, تو فوراً اپنے لیے دعا مانگ لی, اللہ جو تب تو ان کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا, اور اللہ نے وہ دعا قبول بھی کر لی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی خواہش یہ پیغمبروں میں بھی رہی ہے, اولاد کی بے پناہ خواہش یہ پیغمبروں میں بھی رہی ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے اولاد کی خواہش یا اولاد کی کثرت پر الگ سے فضائل ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت بھی کرتی ہو بہت زیادہ اور اولاد کثرت سے جنے. تو اولاد کی جو خواہش ہے, علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس کی خواہش بڑے بڑے پیغمبروں نے کی ہے. اس لیے یاد رکھیے اس کی طلب سے کبھی بھی عاجز نہیں آنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے خوب اولاد مانگنی بھی چاہیے اور نیک اولاد مانگنی چاہیے. جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے فرمایا ذریۃ طیبہ, اس لیے کہ اولاد اگر یعنی نافرمان نکلے تو پھر وہ بہت بڑا عذاب اور بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. تو اللہ سے خوب اولاد مانگنی چاہیے اور نیک اولاد مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو گفٹ دیا, وہ ہدیہ دیا کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں. تو زکریا علیہ السلام نے بہت زیادہ یعنی خوشی کا اظہار کیا کہ اللہ تو دے تو رہا ہے, بس جیسے ہی جب میری بیوی کو حمل ہو مجھے فوراً پتہ چلنا چاہیے. یعنی اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ کب میری بیوی کو حمل ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ جب ٹھیک ہے تو نے بتا دیا اب میں انتظار کرتا ہوں کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گی. تو یہ پھر ایسی صورت میں ایک کبر کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک خاص بات یہ بھی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے زکریا اب تو نے اللہ کی حمد و ثنا اور بھی زیادہ کرنی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر پہلے سے بھی زیادہ کثرت سے کریں. لوگ گناہوں میں لگ جاتے ہیں اور اللہ ہم کو کہتے ہیں کہ جب کوئی میں نعمت دوں تو اور زیادہ مجھے یاد کیا کرو اور زیادہ میری عبادت کیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.